سیاست کے گولے چاروں کا. عامر صاحب، جس طرح کے صورتحال سب کے سامنے ہے، اس صورتحال کو ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، اس کی جزیات سامنے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے رویے بدل نہیں جاتے؟ دیکھیں، رویے اس لیے نہیں بدلے جا رہے کہ آپ کی یہاں دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو طاقتور مراکز ہیں فیصلے کے، وہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتے، اور جو جہاں طاقت نہیں ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ بتا نہیں پا رہے، وہ چیزیں نہیں کر پا رہے. تو مجھے نہیں نظر آتا جب تک پار کے اصل مرکز دیکھیں نا. بھارت کہتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس مسائل کے حل کی کنجی نہیں ہے. امریکنز ہلکے بھی بار بار اس قسم کی رپورٹیں لے کر آتے ہیں کہ جی سویلین گورنمنٹ کے پاس مسائل کے حل کی کنجی نہیں ہے، مسائل کے حل کی کنجی کہیں اور ہے. اسی طرح سے بلوچ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو رئیسانی ہے سردار، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس نے ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. اور وہ خود سردار بھی کہتا ہے کہ جی میں جو ہے بے بس ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں مذاکرات نہیں کر سکتا. وہ بیچارہ خود کہتا ہے کہ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پھر یہ سارا کا سارا لیکن عامر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی مسئلے کو اٹھا کر دیکھ لیں، تشدد کا مسئلہ ہے، کراچی میں بھی ہے، طالبان کا بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. ان تمام مسائل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں رویہ میں دکھائی دیتا ہے یا کہ صورتحال یہ دکھائی دیتا ہے کہ سیاسی طریقے سے ان مسائل کا حل جمہوری بنیادوں پر نہیں نکل رہا. ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں گروپس لڑ رہے ہیں، تشدد ہے، اپنے مسائل خود ہی نمٹا رہے ہیں. اگر آپ نے میرے بندے زیادہ گرا دیے تو میں آپ کو مانوں گا. یعنی مذاکرات میں جو بیٹھیں گے وہاں مذاکرات کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اب جو ٹول رہ گئے، اب جو ذریعہ رہ گئے، اب جو آلہ رہ گئے وہ تشدد ہی کا ہے. دیکھیں وہ اس لیے تشدد کا آلہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں جہاں آپ نے کانسنس کیا، مثلا 18ویں ترمیم پہ آپ نے کانسنس کیا تو آپ بڑی آسانی سے آپ نے وہ سارا کنسنس کر بھی لیا اور ساری کی ساری چیزیں آگے بھی چلی. آپ نے این ایف سی ایوارڈ کے اوپر کنسنس کر لیا تو اس میں کنسنس ہوا، چیزیں بھی آگے بڑھی، کسی نے نہیں کہا غلط ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، این ایف سی ایوارڈ ہے، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ چلنا چاہیے آگے. اب کچھ معاملات ایسے ہیں، میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی باؤنڈری سے باہر کر دیے گئے، آپ کے پاس ان کے اختیارات ہے ہی نہیں. اور وہ اختیارات جن لوگوں کے پاس ہیں وہ اپنے طرز کا حل مسلط کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اور جب وہ اپنی طرز کا حل مسلط کرتے ہیں اور جب اپنی ہی طرز کا وہ جس طرح کی وہ چیزیں چاہ رہے ہیں تو اس سے تو نظر آتا ہے. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے نا، اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ حل نہیں نکال سکتے، تو اسی حوالے سے لوگ اگر کہتے ہیں کہ سیاست جھوٹ ہے تو یعنی جھوٹ ہی بکا جا رہا ہے اور سچائی تو نہیں ہے. نہیں، سچائی کہیں بین السطور تو نظر آ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ کھلے عام بالکل صاف ہو کے واضح ہو کے تو نہیں آ رہی، خود وہ بھی نہیں کہہ پا رہے، لیکن کہیں نہ کہیں بٹوین دا لائنز وہ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 127 سیٹوں کے ساتھ یہ پارٹی جو بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی، وہ بیچاری کتنی کمزور پارٹی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایم کیو ایم جاتی ہے تو پھر اس کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے، اگر نون اس کو تھوڑا سا دبکاتی ہے، کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب مرنا یہ ہے پیپلز پارٹی کا جو المیہ ہے. میرا خیال ہے جو بار بار آپ میرے سے جو سوال اصل میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس پہ تھوڑی سی کمنٹس کر دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک فیڈرل پارٹی ہے. پاکستان کی اس وقت شاید وہ واحد پارٹی ہے، بلکہ شاید کیا یقیناً وہ ایک پارٹی ہے جو اس وقت چاروں صوبوں میں سٹینڈ کرتی ہے. آپ کی گلگت بلتستان میں سٹینڈ کرتی ہے، وہ فاٹا میں بھی سٹینڈ کرتی ہے، وہ سکردو میں بھی سٹینڈ کرتی ہے. یعنی سکردو سے لے کر کراچی تک اور آگے آپ کے کوئٹہ تک اور زوب تک وہ پارٹی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اس پارٹی کا المیہ یہ ہے، دیکھیں وہ فیڈریشن کی سیاست کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس فیڈریشن کے اندر رہ کے کوئی باعزت حل نکلے چیزوں کو. لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو ویژن ہے لیکن باعزت حل کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو ناکامیوں کا تو زیادہ تجربہ ہے کہ اتنے نہیں نکلے جتنے ناکامیاں اس کے حصے میں آئی ہیں. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ تنہا پیپلز پارٹی 126 یا 27 سیٹوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. پاکستان کے اندر
دوسری لیکن اس بڑی کے ساتھ فیصلہ جو کن بیٹھی ہیں طاقت ہے. پارٹیاں تو وہ بھی سیاسی دیکھیں پارٹیاں ہیں, وہ سیاسی جماعتیں ہیں. اب وہ کیسی سیاسی جماعتیں ہیں دیکھیں مجھے تو نہیں نظر آتا. دیکھیں آپ دیکھیں این آر او پہ جو انہوں نے پوزیشن لی, انہوں نے جو کیری لوگر بل کے اوپر پوزیشن لی, آئی ایس آئی اور آئی بی کو وزارت داخلہ پہ کے ماتحت کیے جانے کے اوپر جو سٹینڈ انہوں نے لیا, انہوں نے جو سٹینڈ پاک بھارت تعلقات کے اوپر لیا, انہوں نے جو سٹینڈ وار اینڈ ٹیررزم کے اوپر لیا, آپ کو سارا پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے سٹینڈ جو تھے کہیں نہ کہیں جا کے ان نان سٹیٹ ایکٹرز کو حمایت دے رہے تھے, اور جا کے وہ اسی طرح سے. لیکن پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ بھی تو ہے کہ ان کے دور میں ہی طالبان سامنے آئے, بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. یہ بھی ہیں یہ کہ انہوں نے بیک اسٹیپس جو لیے ہیں, اصل میں ان کی بھی تو تاریخ ہے بیک اسٹیپس لینے کی. یہ نہیں طالبان جو آئے سامنے اور یا ایکسٹریمسٹ جو آئے, وہ پہلے دن سے ہی سب کو پتہ ہے کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی, میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو نیشنل سیکورٹیز کی پالیسی ہیں وہ کہیں اور بنتی ہیں. وہ پی 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 نہیں بناتی, وہ میاں نواز شریف صاحب نہیں بنا رہے تھے, وہ کوئی اور بنا رہا تھا. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ سیاسی قیادت ان کے ہاتھوں میں, لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں. اگر کوئی بھی دیکھیں مجھے حیرانی ہے نا میاں نواز شریف صاحب ان میں اخلاقی جرات ہو تو اس اعتبار کو ٹوٹنے نہ دیں, بلکہ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرانگی ہے میاں نواز شریف صاحب کے سٹینڈ پر, کہ وہ جو سٹینڈ بیفور الیکشنز لے رہے تھے, جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے, اور جس طرح کی ٹروتھ کمیشن بنانے کی باتیں کر رہے تھے. وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مساق جمہوریت پہ عمل ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب رات کی تاریکیوں میں جا کے جی ایچ کیو میں ملاقاتیں ہوں گی, آپ کی سیاسی اشرافیہ جا کے رات کی تاریکی میں کیانی صاحب سے بیٹھ کے ملاقاتیں کرے گی, اور جا کے پھر رات کے کوشن پہ قیانی کے تھرو یا کسی اور کے تھرو آپ کے ججز بحال ہوں گے, یا جس طرح سے بھی وہ ساری گیم کھیلی جاتی ہے اس طرح سے گیم کھیلی جائے گی. پھر مجھے یہ بتائیں کہ 127 سیٹیں لینے والی پارٹی کیا کرے گی. لیکن تمام تر صورتحال سامنے, اب جو کیانی سے اگر انہوں نے رات کی تاریکی میں ملاقات کی ہے, ابھی آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں, تو یہ بھی تو لوگوں کے سامنے ہے نا. اگر جمہوریت میں ووٹ کو ہم بنیاد مانتے ہیں تو سب کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اپنا ووٹ کس کو دیں. اس کے باوجود یہ اصولی فیصلہ نہیں کر پاتے, نہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے. بلوچستان کا معاملہ ہو تو یہ معافی تو مانگتے ہیں, معذوری کا اظہار کرتے ہیں, اب تو روایت بن چکی ہے. کراچی کا مسئلہ ہو, اس کو پکڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں, مسئلے کو ایڈاک بنیاد پر حل کرنا چاہتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مفاہمت کی بنیاد پر سب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن لگتا تو یہ کہ مفاہمت تو نہیں ہے, ایڈاک بیسس پر تمام مسائل کو حل کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمارے 5 سال بخیر و خوبی گزریں اور ہم اقتدار میں 5 سال رہیں, جتنے مزے لوٹنے وہی لوٹیں گے. کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کراچی کا ایشو ہے کمپلیکیٹڈ, بہت زیادہ ایشو بن گیا ہے, اور اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے وہ ایتھنک سپارز ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ویکنیس وہیں آتی ہے جہاں آپ کی 127 سیٹیں آپ کے آڑے آ جاتی ہیں. اب یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتی ہے یا عزت کے ساتھ اپوزیشن میں آنا چاہتی ہے. میں یہ خیال کرتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنا گوارا ہے, یا اسی طرح سیاسی جگاڑ بازیاں کر کے 5 سال پورے کیے جائیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پچھلے دنوں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. وہ یہ پیش رفت ہے کہ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا ہے, اور کچھ اس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو چھوٹی پارٹیوں کی بلیک میلنگ ہے اس میں کچھ کمی آئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دیر آیت درست آیت والا معاملہ جو بنا ہے, اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ رضا ربانی صاحب, احمد مختار صاحب, خود وزیر اعظم گیلانی صاحب, اور ان لوگوں کی جو نواز شریف کے حوالے سے ذرا نرم رویہ رکھتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پیپلز پارٹی کے بعد کوئی جینین قسم کی اگر کوئی پولیٹیکل پار ہے بڑی, اور پنجاب کے اندر ظاہر سی بات ہے 58% کے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں شکریہ آپ کا بھی. بولے جارو کا انچکے سیاسی راہ بندان اسرا مغب کو تھے بڑا ادا گندگا کہتے ہیں کہ انچو جیڑا دستا زیرگا بکتگا او جیڑا ہمیں بڑا دیما برک بکتگا, یا انہیں رال کے کشک بکتا بڑا راہ نہ بکتا, بلکہ اودا زور گیشتر کار مرد بکتا. باید ہمیشہ کہ سیاسی جماعت, سیاسی آرگنائزیشن جو
مضبوط بباں وہ عام اخلاقی جرت بدارا کہ پبلک کا وہ ایک سیادی ہستے یہ مپروش ہاں گوڑا بیت کنتے کہ مروچگیں سیاست چھ بندے کوچگا در دیتے نی منہ رزاق سربازی اجازت دیتا اللہ